ایک زمانے میں ایک عابد زاہد تھا، پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا. آپ نے روایت شاید سنی ہو. پہاڑ پہ عبادت کرتا تھا 35 برس سے. پوری بستی کو پتا تھا یہ پہاڑ پہ ایک عابد ہے، عبادت کرتا رہتا ہے. تو قصص التوابین کے اندر یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا. وہ پہاڑ سے ایک مرتبہ اللہ اس پہ کھانا نازل کرتا تھا آسمان سے. ہر روز اس کے لیے کھانا آتا آسمان سے، اللہ جنت سے کھانا بھیجتا. ایک دن کھانا نہیں آیا، آزمائش تھی. 35 برس میں پہلے دن کھانا نہیں آیا. فوراً پہاڑ سے اترا، بستی میں آ گیا. ایک آدمی نے دروازے پہ دستک دی، کہا تمہیں پتا ہے وہ ایک عابد ہے پہاڑ پہ عبادت کر رہا ہے؟ کہا اسے کون نہیں جانتا؟ کہا وہ میں ہی ہوں. کہا پھر؟ کہا بھائی آج کھانا نہیں آیا، کچھ ہو تو دے دو. وہ کہا فوراً اندر کیا، دیکھا تو 3 روٹیاں رکھی تھی، اس نے 3 روٹیاں اٹھائی اس کے ہاتھ میں. چاہیے 3 روٹی. اس گھر میں کتا پلا ہوا تھا. اس کتے کو جو ہے فوراً اس نے دیکھا بھی میرے مالک سے کوئی آدمی 3 روٹیاں لے کے جا رہا ہے. فوراً وہ آدمی پیچھے چھوٹ گیا. فوراً وہ کتا جو ہے اس آدمی کے پیچھے ہو گیا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ وہ کتا جو ہے اس آدمی کے پیچھے ہو گیا، عابد کے پیچھے. جیسے وہ دوڑتا آیا، اس عابد نے 1 روٹی کتے کو ڈال دی. جانے لگا، کتے نے جلدی روٹی کھائی، پھر اس کے پیچھے ہو گیا. اس نے دوسری روٹی کتے کے سامنے ڈال دی. کتے نے جلدی سے دوسری روٹی کھائی، پھر اس کے پیچھے ہو گیا. ابھی تک پہاڑ پہ پہنچا ہی نہیں تھا وہ. پھر کتا آ گیا، اس نے تیسری روٹی پھینک دی. جیسی تیسری روٹی دی اس کتے کو، کہا تیرے مالک نے مجھے 3 روٹیاں دی تھی، تو نے 3 مجھے لے لی. اللہ نے کتے کو زبان دے دی. کتا عبرانی زبان میں بولا، کہا میرے مالک نے 3 دن سے مجھے کھانا نہیں دیا، لیکن پھر بھی میں اپنے مالک کا در چھوڑ کے نہیں گیا. تیرے مالک نے پہلے دن تجھے کھانا نہیں دیا، تو اپنے مالک کو چھوڑ کے میرے مالک کے در پہ آ گیا. جانے کے نام میں یہ بعض اوقات انسان جانوروں سے صفات سیکھ سکتا ہے. اولئک کالانعام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں بعض افراد جانوروں جیسے ہیں. بل ہم اضل، اللہ کہتا نہیں جانوروں سے بدتر ہے. مجھے آج سے کو صرف پیش کرنا ہے. پہلا مرحلہ انسان کا یہ ہے کہ انسان پہلے مرحلے کے اندر انسانیت پیدا کرے، پھر اسلام پہ آئے گا، پھر ایمان پہ جائے گا، پھر متقی بنے گا. متقی پہ بھی ختم نہیں ہوتا، متقی کے بعد پھر یقین کی منزل حاصل کرے گا. یقین کے 400 مرحلے لکھے ہیں مرحوم سبزواری نے. آپ تو گھبرا کے سن رہے ہیں، اگر چلیں گے تو میں چلوں گا یہ سارے مرحلے. تو پہلا مرحلہ پیش کر رہا ہوں کہ انسان جانوروں کے مرحلے سے انسانیت میں آ جائے، کیونکہ انسان کے اندر دونوں جنبے پائے جاتے ہیں. اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے. حیوانی صفات بھی ہیں، انسانی اور فرشتوں کی صفات بھی ہیں. اپنے آپ کس چیز پہ غلبہ پاتے ہیں؟ آپ کا جانور آپ پہ غلبہ پا لیتا ہے یا آپ جانور پہ غلبہ پا لیتے ہیں؟ آج پہلے دن کی جنگ جو ہے وہ آپ کے اندر کے جانور اور انسان میں ہونی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جنگ جیت کے جائیں. ایک سادہ سی مثال دے دوں. اکثر لوگ ہندوستان پاکستان سے ہی مجھے لگ رہا کہ ہاں ہیں، تو آپ لوگوں نے گھوڑا تو دیکھا ہوگا. اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں ہو اور آپ گھوڑے کو قابو کر لیں تو جہاں چاہیں گھوڑے کو لے جائیں. لیکن اگر آپ نے لگام چھوڑ دی تو اب گھوڑا قابو میں ہے، جہاں چاہے گھوڑا آپ کو لے جائے. میں نہیں پہنچا سکتا. بھئی اپنے ہوائے نفس کے گھوڑے پہ جب آپ سوار ہو تو گھوڑے پہ قابو کر لیجئے، تاکہ آپ چاہیں تو اپنے ہوائے نفس کو، اپنی خواہشات کو قابو کر کے جہاں چاہیں خود لے جائیں، نہیں تو وہ ہوائے نفس آپ کو جہاں چاہے لے جائے. پتہ نہیں ہے یا نہیں. انسان کے ہوا ہوس کہیں پہ بھی لے جائے گی، اس لیے آپ کا قابو ضروری ہے. سننا چاہیں گے نا میرا موضوع؟ آپ حضرات جو بہت سے کہیں گے کہ مولانا اتنے فضال صلاح کے فضال سناؤں گا، لیکن یہ لازم ماہ رمضان ہے تو اپنی تربیت بہت ضروری ہے. کیا بات، ماشاءاللہ میرے ساتھ ساتھ کرتے رہیے گا. تو میرا ساتھ میں انشاءاللہ بے انتہا فضائل بھی سناؤں گا، لیکن یہ سارے کے سارے انہی میں فضائل بھی پنہا ہیں. جب تک تعلیمات آل محمد پہ عمل نہ ہو تب تک فضائل انسان کو ہضم ہی نہیں ہوتے. فضائل ہضمی انہی کو ہوتے ہیں کہ جو عمل بنتے چلے جاتے ہیں.
عزیزان گرامی آل محمد پاک و پاکیزہ، جتنا آپ کا نفس پاک ہوگا اتنے ہی ان سے قریب ہوتے چلے گا. توجہ ہے نا میرے ساتھ؟ میں نے بھی صرف ایک کتے کی صفات کو پیش کیا کہ وہ اگر صفات کتے کے اندر بھی اچھی ہیں. کتے میں بری صفت کیا ہے جس کی وجہ سے نجس العین قرار دیا گیا؟ اپنی ہی جنس کا، اپنی ہی صنف کا دشمن ہے. کتا کتے کو برداشت نہیں کرتا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ جیسے ہی ایک کتا جا رہا ہوگا سڑک پہ دوسرے کتے کو دیکھے گا بھونکنے لگے گا. ایسا ہے یا نہیں؟ شاید میں نے کہا کوئی بھی کتے الگ ہو. عزیزان گرامی جیسے کتا جب سڑک پہ چلتا ہے نا تو دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا، بھونکنے لگتا ہے. عزیزان گرامی وہ جو اپنی ہی قوم کو برداشت نہ کریں وہ کتا صفت ہو جاتے ہیں. یہ جو بزرگ علماء اور افراد سے متعلق آپ نے سنا، بہت سے پہنچ گیا. بزرگ علماء اور افراد سے متعلق آپ نے سنا ہوگا نا جو کہتے ہیں کہ چشم برزخی کھل گئی ہے. اصول کافی کی روایت ہے. کسی آدمی نے چھٹے امام سے کہا تھا مولا آپ کے جج کے کتنے ماننے والے ہو گئے؟ مولا نے کہا کیسے اندازہ لگا تھا؟ اتنے حاجی ہیں؟ مولا نے کہا حاجی کم ہیں. حاجی حجیج کا لفظ آیا عربی میں، حجیج یعنی حاجی کم ہے، اور رجیج چیخے پکارے کرنے والے بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ لمبا چیخے مار مار کے کہہ رہے ہیں کہ سارے حاجی نہیں ہیں. کہ مولا آپ کو کیسے پتا؟ مولا نے کہا میری دو انگلیوں کے درمیان میں دیکھ. جب اس نے انگلیوں کے درمیان میں دیکھا کہ مولا زیادہ تر تو جانور ہی نظر آ رہے ہیں. اب وہ جو انسان نظر آئے ہیں وہ حاجی ہیں، باقی سارے جانور ہیں. سمجھو تو بزرگ علماء اور افراد سے پوچھا کہ آپ جو دیکھتے ہیں بعض افراد کہ آپ کی آنکھوں کے پردے اٹھ گئے تو کیا نظر آتا ہے؟ کہ جیسے انسان گناہ کرتا ہے ویسا ہی جانور بن جاتا. جو شہوات کا تابعدار ہو جائے وہ خنزیر کی شکل میں چلا جاتا. جو اپنی قوم کا دشمن ہو وہ کتے کی شکل میں ہوتا. جو صرف لوگوں کے عیب تلاش کرتا رہے وہ مکھی کی شکل میں ہوتا. میں تو دل میں کہہ گیا آپ نے دیکھا دوسرا جسم صاف ہوتا، ایک چھوٹا سا زخم ہو یا ایک جگہ کہیں گندگی لگی ہو مکھی وہیں آ کے بیٹھتی ہے، ساری صفائی کو چھوڑ دے گی، ایک زخم پہ بیٹھے گی. کچھ مکھی صفت لوگ ہوتے ہیں، مکھی صفت نہ بنیے گا جو عیب تلاش کرے. سخت جملے تو نہیں کہہ رہا، سنیے گا. ماہ رمضان ہے، ہمارے کو ساتھ میں ایک سفید رنگ کا کاغذ اٹھایا، اس پہ کالا چھوٹا سا نشان بنا ہے. پھر پوچھنے لگے یہ کیا ہے؟ سب کہنے کالا دھبا، کالا دھبا. کہنے لگے نہیں سفید کاغذ ہے. نہیں پہنچا سکتا. ان استاد نے کہا سفید اتنا بڑا سفید کاغذ نظر نہیں آ رہا، چھوٹا سا کالا دھبا کیوں نظر آ رہا؟ ہم میں سے بہت سے افراد جو پورا سفید کاغذ بھلا دیتے ہیں، چھوٹا سیاہ ڈبہ یاد رکھتے ہیں. عزیزان گرامی مکھی صفت نہ بنے. مکھی صرف و صرف عیب تلاش کرتی ہے، کچھ لوگ خوبیاں تلاش کرتے ہیں. میں سارے جانوروں کی صفات نہیں بتاؤں گا، کچھ بتا رہا ہوں. عزیزان گرامی بہت سے لوگ مکھی صفت ہو جاتے ہیں، مختلف عیب مختلف. صرف کھانے پینے کا سوچیں وہ گائے بھینسوں کی شکل میں بدل جاتے ہیں. جو ہمیشہ دوسروں کے ہاتھوں میں استعمال ہو، جا اس کو دھکا دے دے، اسے گالی دے دے، وہ گھوڑے گدھوں کی شکل میں بدل جاتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مختلف جانوروں کی صفات. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ بدلہ لیتے ہیں، وہ مرغوں کی شکل میں بدل جاتے ہیں. جو بڑے مرغے سے مار کھا کے آتا ہے وہ کہتا ہے چھوٹے مرغوں کو جا کے بھی ماروں. کیوں؟ ابھی تو مار کھا کے آیا تو بدلہ تو نہیں لینا ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب یہاں تو لوگ جانور پرندے پالتے نہیں ہوں گے، اس کی صفات بھول چکے ہوں گے. بہت سے جانوروں میں مختلف صفات ہوتی ہے. یہ جانوروں کی بری صفات نہ اپنائیے گا، اچھی صفات اپنائیے گا. میں نے کتے کی 10 اچھی صفات بتائی. ہمارے مولا کیسے ہیں؟ کتے میں بھی تلاش کرتے تو صرف ایک ہے، 10 نیکیاں. لوگ ہیں یا نہیں؟ ہمارے مولا اس میں بھی نجس العین میں بھی 10 خوبیاں تلاش کرتے ہیں. عزیزان گرامی پوچھا مولا امیر رمیر سے منصوب ہے جملہ. میں منصوب کہوں گا کیونکہ روزے کی حالت میں ہوں. مولا سے میں نے پڑھا ہے، اب سند ثبوت نہیں دیکھی اس لیے. تو مولا سے منصوب ہے. کہا کہ مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہیں چڑیاں. رات میں آندھی طوفان آتا ہے، ان کے گھونسلے تنکوں کے بنے ہوتے ہیں، اڑ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی صبح صادق کا وقت آتا ہے، صبح صادق کا یعنی فجر کا بنے گا، تو فوراً چہچہانے لگتی ہیں، تسبیح کرنے لگتی ہیں. یہ نہیں کہتی پروردگارہ اسی رات کو تم نے ہمارے گھر تباہ کیے، آج نماز کیوں پڑھیں؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
جس رات ان کے گھونسلے گھر تباہ ہوئے ہوتے ہیں اسی صبح میں پھر تسبیح کر کے بتاتی ہیں ہمیں پرواہ نہیں، تو نے آزمائش دی تھی، ہم پھر بھی حاضر ہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ یعنی گرامی مولا بتاتے چڑیا کتنی اچھی ہے، پوری رات میں گھونسلوں کو تباہ ہوتے دیکھتی ہیں، صبح ہوتے ہی دوبارہ تسبیح بجانے لگتی ہیں، پھر بھی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ اکبر! میں کبھی مولا کا فرمان پڑھتا ہوں یقیناً میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب پرندے ہیں لیکن کتنے عبادت گزار۔ سننا چاہیں کہ میں آگے بڑھوں؟ آج جانوروں ہی کہ میں صرف اور صرف پیش کروں گا خوبیوں کو، مجھے وقت بتا دیجیے کتنا وقت ہے مغرب کتنے بجے؟ 6:35 تک۔ مغرب 43 پہ ہے، 44۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ 35 تک رکھوں گا، ابھی بھی میرے پاس 20 منٹ ہیں، چلیں گے۔ اور میں ہر روز کچھ نہ کچھ مسائل ضرور پڑھوں گا کیونکہ ماہ رمضان دلوں کے نرم کرنے کا مہینہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگ علماء نے کہا کہ سب سے زیادہ کوشش کریں کہ اس مہینے میں دل نرم ہو، آنسو بہائیں۔ دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ آنسو بہانے سے، آنسو بہانے سے، کیونکہ پتھر دل کی علامت ہے کہ آنسو نہ بہا سکے۔ تو کہا اس مہینے میں دل نرم کرو تاکہ توبہ قبول ہو، اور فرمایا کہ سب سے اچھا طریقہ دلوں کے نرم کرنے کا حسین ابن علی پہ گریا۔ تو میں چار آخر میں پیش کروں گا، لیکن سن لیجیے گا جانے گرامی، تو ہر روز مسائل ضرور پڑھوں گا تاکہ آپ کے ہم سب کے دل نرم ضرور ہوں، تاکہ ہماری توبہ قبول ہو۔ توبہ قبولیت کے لیے آئے ہیں اس مہینے میں، اور سب سے بڑا وسیلہ ہی حسین ابن علی۔ جانے گرامی یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں لیکن اس طرح سے عبادت کرتی ہیں۔ کبوتر عبادت کرتا ہے، لیکن ایک سن لیجیے کہ کبوتروں کا گھروں کو پالنا مستحب ہے، کہ یہ ہمیشہ دعا یہ کرتا ہے معصوم کے فرمان کے مطابق۔ کتاب الحیوان میں دمیری کی کتاب ہے، کتاب الحیوان، وہاں وہ لکھتا ہے اہل سنت کا عالم ہے، کتابوں پہ بہت سی اس میں سے بات، اس میں فضائل بھی لکھے ہیں، جناب امیر کے بہت فضائل ہیں۔ تو اس میں کہتا ہے کہ کبوتر جس گھر میں رہتا ہے نا، کہتا ہے اللہ تمہیں بھی آباد رکھے اور میں تمہارے ساتھ آباد رہوں، لیکن فاختہ کو گھر سے اڑا دو کیونکہ یہ منحوس ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے قاتلکم اللہ، اللہ تم سب کو قتل کرے بس میں ہی زندہ رہوں، تم مر جاؤ میں آ کے۔ اجاڑے میں فاختہ نظر آتی ہے، دیکھا آپ نے؟ کھنڈر میں، قبرستان میں ہمیشہ اجڑی جگہ پہ فاختہ نظر آئے گی، اور کبوتر آباد جگہوں پہ حرم میں نظر آتا ہے، مسجدوں میں نظر آتا ہے، جہاں لوگ ہوتے ہیں وہاں نظر آتا ہے۔ ہمیشہ کہتا ہے اللہ انہیں سب کو آباد رکھ تاکہ میں ان کے ساتھ رہوں۔ تو جانوروں اور پرندوں میں بھی صفات ہیں، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ ایسا کہ گرامی مختلف جانوروں میں صفات ہیں۔ ایک بہت بزرگ ایران کے عالم دین کہتے ہیں میں سفر کر رہا تھا، موٹر وے کے اوپر سفر کر رہے تھے ایران کے اندر کہیں، تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک سخت گرمی کے اندر، ایران کی گرمی، وہ بھی جنوب ایران کی گرمی، تو دیکھا کہ سخت گرمی میں ایک درخت کے نیچے ایک چرواہا سمجھتے ہیں نا، بکریاں چرانے والا گڈریا، تو کہا چرواہا اول وقت ظہر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ اتنی سخت گرمی میں دھوپ میں درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے۔ کہا میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روکو، کہیں موٹر وے نہیں روک سکتا، کہا روکو مجھے فوراً سے پاس ہے، کہیں جگہ نہیں ہے، کہا گاڑی جیسے بھی ہے روکو، کہا پھر جائیں گے کیسے اندر، کہا کیسے بھی چلا جاؤں گا، کہا پھان کا ہوا میں فوراً پہنچا اس آدمی کے پاس، جا کے پوچھا نماز تمام ہوئی، یہ اول وقت نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں نے یہ اول وقت نماز پڑھنا اپنی بکریوں سے سیکھا، اپنی بھیڑوں سے، اپنی بکریوں سے سیکھا۔ انہوں نے کہا بھیڑوں بکریوں سے کیسے؟ کہا جب شام ہوتی ہے نا تو میں سیٹی پہ جاتا ہوں، آواز دیتا ہوں، میری ایک سیٹی پہ ایک آواز پہ ساری بھیڑیں آ جاتی ہیں۔ ایسے جب شام ہوتی ہے نا میں ایک آواز دیتا ہوں، ان سب کو پتا ہے یہ سیٹی ہمارے مالک نے بجائی ہے، ایک آواز دیتا ہوں ساری بکریاں، ساری بھیڑیں آ جاتی ہیں۔ کیا یہ جانتی ہے میں مجازی مالک ہوں، حقیقی مالک تو خدا ہے؟ توجہ، ایک سیٹی پہ میری ایک آواز پہ ساری بھیڑیں، ساری بکریاں آ جاتی ہیں، ایک آواز پہ۔ کوئی بکری نہیں کہتی آج تو میں نے گھاس چری نہیں تھی، کوئی نہیں کہتی آج تو مجھے پانی نہیں ملا میں تھک گئی ہوں، ساری بکریاں، ساری بھیڑیں میری ایک آواز پہ آتی ہیں، انتظار نہیں کرتی دوسری سیٹی بجاؤ۔ جبکہ میں مجازی مالک ہوں، یہ جانور ہیں، میں انسان ہوں، جب یہ جانور ہوتے ہوئے میری پہلی آواز پہ آتی ہے تو وہ مالک جب اس کی طرف سے اذان آئے تو میں انسان ہوں کیسے نہ ہوں؟ پر محمد و آل محمد صلوات۔
جانے گرامی یہ جانور بھی پہلی آواز پہ آ جاتے ہیں. کہا میں نے صرف یہ سوچا کہ وہ جانور ہوتے ہوئے میری پہلی آواز پہ آ جاتے ہیں. میں تو انسان ہوں, وہ خالق مجھے بلائے اور میں اس کی پہلی آواز پہ کہا ہوں. جیسے ہی مؤذن کہتے ہیں نا حی علی الصلاۃ, میں فوراً کہتا ہوں لبیک, اور ہاتھوں کو اٹھا کہتا ہوں پروردگار تو نے بلایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کس سے سیکھا؟ اپنے جانوروں سے سیکھا کہ میں اول وقت نماز پڑھوں. جانے کے نامی انسان سیکھنے پہ آئے تو کسی سے بھی سیکھ سکتا. سعدی شیرازی نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ حکیم لقمان سے کسی نے پوچھا ادب از کیا گفتی, ادب کس سے سیکھا؟ کہ از بی ادبان, ان کا بے ادب لوگوں سے. کس سے پوچھا؟ حکیم لقمان سے. سورہ لقمان ہے, اللہ نے ان کے نام پہ سورہ نازل کیا, تو کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے اللہ نے سورہ نازل کیا. تو کہا از بی ادب, بے ادب لوگوں سے میں نے ادب سیکھا. تو انہوں نے کہا بے ادب لوگوں سے, جب ان میں ادب ہی نہیں ہے تو آپ نے ادب کیسے سیکھا؟ کہ یہی تو میں نے کیا, جو چیزیں مجھے ان کی بری لگ رہی تھی, کہا اب یہ میں نہیں کروں گا. جب ان کی چیزیں دیکھنا تھا کہتا تھا یہ مجھے بری لگ رہی ہے, جب مجھے اتنا برا لگ رہا ہے یہ آدمی, تو اگر میں یہ کروں گا میں دوسروں کو کتنا برا لگوں گا. کہ بس میں نے بے ادب لوگوں سے ادب سیکھنا شروع کیا, جو یہ کریں گے میں نہیں کروں گا. عزیزان گرامی انسان بروں سے بھی اچھا سیکھ سکتا, نہیں پہنچا سکا. بھائی دیکھیے بروں سے بھی انسان اچھا سیکھ سکتا ہے. جملہ کہہ گیا ہوں میں, نہیں پہنچا سکا. تو غور کیجئے گا, لفظ ہے مثبت اور منفی, پازیٹیو اور نیگیٹو. پازیٹیو سے پازیٹیو نکالنا یہ کمال نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. مثبت بات سے مثبت بات نکالنا یہ کمال نہیں ہے, یہ تو ہر انسان کا کرنا چاہیے. منفی سے منفی نکالنا یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے. بری بات یہ ہے کہ انسان مثبت سے بھی منفی چیز نکالے. ایسے ہوتے ہیں لوگ, مثبت چیز سے بھی منفی نکال لیتے ہیں. جو مرضی آپ نے بھی کر لیجیے, آپ کی برائی کرتے رہیں گے. ایسے ہوتے ہیں لوگ, خدا رہا ہے. آپ ایسے خاموش بیٹھنے پر میں نہیں دیکھے ایسے لوگ. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مثبت سے بھی منفی چیز نکال لیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مثبت سے منفی, اور کچھ اتنے عظیم ہوتے ہیں جو منفی سے بھی مثبت نکالتے ہیں. اب بات پہنچ گئی. منفی سے مثبت نکالتے ہیں. دو مثالیں دے دوں. ایک حضرت حکیم لقمان, لقمان نے کیا کیا؟ منفی سے بھی مثبت نکالا, بے ادب لوگوں سے بھی ادب سیکھا. اور کچھ ہے اہل بیت, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. اگر پہنچا پاؤں سب غور سے سنیں گے اس جملے کو. میں جب اس جملے کو سوچتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, رونا آنے لگتا ہے. عجیب و غریب کیفیت ہے. ساتھ میں امام باب الہوا ہے زندان میں. ہم میں سے کوئی خدا نہ خاصا کبھی کسی مشکل میں آ جائے تو فوراً کہیں گے پروردگار میں کیوں پریشان ہوں, کیوں بیمار ہوں. اور وہ جو جانتے ہوں میں ان میں سے ہوں جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ وہ جانتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں جانتے ہیں میں کون ہوں. زندان میں وہاں پہ بھی کیا کہتے ہیں؟ پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. زندان میں شکر, ارے یہاں تو کہیں شکوہ ہونا چاہیے کہ زندان میں کیوں کر, نہیں. پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں, میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے, نہ سوائے میرے کوئی اور. مولا آپ کی عظمتوں پہ قربان. کتنے بار عظمت ہے امام. اس منفی سے بھی مثبت نکال رہے ہیں, اس مائنس سے بھی, اس نیگیٹو سے بھی پازیٹیو نکال رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ بہت بڑا کمال ہے انسان کا کہ انسان منفی سے بھی مثبت نکالے. توجہ رہے میرے ساتھ. عزیزان گرامی بہت سے جانوروں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو ایسی صفات ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ تم دیکھو مختلف جانوروں کے اندر بڑی بڑی عجیب و غریب صفات ہیں. کس طرح سے آپ نے دیکھا کہ چڑیاں ہوں یا پرندے ہوں اپنے بچے کا کیسے دفاع کرتے ہیں. وہ ایک مرغی, چھوٹی سی مرغی, چھوٹے چھوٹے چوزے, اگر بلی حملہ کر دے, لومڑی حملہ کر دے تو وہ اکیلی سب سے لڑ پڑتی ہے. کیوں؟ کہ نہیں یہ میرے بچے ہیں, بچوں کو بچانے کے لیے. وہ اللہ کہتا ہے تم نے ان سب کو دیکھا, یہ ہے ممتا, ان سب میں ہے ممتا. یہ جو ماں کے دل میں محبت ڈالی ہے میں نے ڈالی ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ اکثر علماء ممبروں سے کہتے ہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا خدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لیکن میں نے شہید اسرائیل کی کتاب میں پڑھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر محبت کے 100 درجات ہیں نا معصوم کے، شہید اسرائیل نے لکھا کہتے ہیں اگر محبت کے 100 درجات ہیں تو 99 صرف خدا کے پاس ہے. سبحان اللہ نہیں پہنچا سکا. 99 خدا کے پاس. صرف خدا کے پاس ہے. ایک ساری مخلوقات کے لیے ہے. کون میں سے آدھی محبت صرف ماں کے لیے اور آدھی سب کے لیے، جس میں باپ بھی شامل ہے. پھر فرماتے ہیں وہ جو ایک حصہ رہ جاتا ہے نا اس میں بھی خدا کا حصہ ہے. سبحان اللہ. توجہ ہے میرے ساتھ؟ 100 درجات محبت کے 99 صرف خدا کے لیے، وہ جو ایک مخلوقات کے لیے اس میں بھی خدا کا حصہ ہے. توجہ، وہ خدا جس نے روزہ فرض کیا ہے وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. سبحان اللہ. ایسا نہ ہو کہ کوئی ماں کہتے آج روزہ نہ رکھنا. توجہ ہو عزیزان گرامی، یہ فرائض صرف اور صرف بیمار کو، مسافر کو جو نہ رکھ سکتا ہو، جس کو پانی کی بہت زیادہ پیاس لگتی ہو، جیسے ڈائبیٹک ہے، شوگر پیشنٹ ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے، گردے کا پیشنٹ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، بہت سے مریض ہیں جو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن فدیہ دیں. ایک مد طعام یعنی 750 گرام کھانا ضرور دے فی روزہ. لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ خدا جو ماں سے کئی گنا زیادہ چاہنے والا ہے وہ کوئی چیز فرض کرے کیا بات. اور ہم بہانہ بنا کے اسے چھوڑ دیں. عزیزان گرامی، یہ خدا جس نے آپ کو نیند دی ہے اسی نے کہا اس نیند سے اٹھو 2 رکعت نماز پڑھو. سبحان اللہ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. سبحان اللہ. کیا بات. اب طبیعت کو گرانا گزرے. عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا عجیب و غریب چیز ہے، اللہ نے جب نیند سے اٹھا ہی دیا تھا، تباہ کر دی نیند، تو اب یہیں پہ 8-10 رکعت پڑھوا لیتے اکٹھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. اللہ یہیں پہ 10 رکعت پڑھوا لیتا، 8 رکعت ظہر اثر کی اکٹھی یہاں پڑھوا لیتا، لیکن اللہ نے کہا نہیں، صرف 2 رکعت پڑھو. بے شک دوبارہ سو جاؤ، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن 2 رکعت کے لیے اٹھایا تاکہ وہ یہ کہہ رہا اپنی خواہشات کو تباہ کرو، میری مرضی کو شامل کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب اس کی مرضی غالب آ جائے گی تو اپنی خواہشات کو تو خوش آپ کی تباہ ہوگی. عزیزان گرامی، اپنی خواہشات کو غالب نہ آنے دیں. ماشاءاللہ. جانوروں کے اندر صرف جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں. احساس ہوتا ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جانوروں میں احساس نہیں ہوتا. ذرا کسی جانور کو تھپڑ مار کے دیکھیے اگر ٹکر نہ مارے. کیا بات. احساس تھا تبھی تو ٹکر ماری اس نے کہ مجھے مارا تھا میں بھی ماروں. جس میں طاقت ہو تو بیچارہ بالکل ہی بے بس ہو، بیچارہ ہو جائے گا، دل میں بد دعا دے کے جائے گا. جانور کی بھی بد دعا نہ لیجیے، پرندے کی بھی بد دعا نہ لیجیے. اہل بیت کے ماننے والے جانوروں پرندوں کی بھی بد دعائیں نہیں لیتے. جملہ تو کہہ گیا، جملہ کہوں پھر. بہت بزرگ عالم دین نجف اشرف میں کہنے لگے کہ ایک طالب علم سے دیکھا کہ کیا بات ہے، نجف میں کہنے کوفے میں قحط پڑا ہوا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو انہوں نے جب دیکھا بارش نہیں ہے تو ایک دن وہ طالب علم کوفے سے چلتے ہوئے نجف آ رہے تھے. تو کوفے کے راستے میں دیکھا کہ ایک کٹیا ہے، اس کے بچے ہیں، قحط کی وجہ سے لوگ کا کھانا پھینک ہی نہیں رہے، اس کے پاس کھانے کچھ نہیں ہے. اس نے میرا راستہ روکا، بل بلانے لگے کہ دودھ نہیں ہے، میرے بچے مر جائیں گے. کہا کچھ نہیں، وہ تو راستہ روکا. بل بلاتے ہوئے جب راستہ روکا تو کہا کہ مجھے ایک مرتبہ ترس سا آنے لگا، میرا دل ٹوٹنے لگا کہ اس کے سارے اس کے پلے ساتھ تھے، وہ دیکھا کہ مر رہے ہیں بھوک سے. تو کہا مجھے جب ترس آیا تو میرے پاس وہ کتاب تھی، وہ کتاب میں نے بیچی، اس سے دودھ خریدا کیا بات. اور ان کتوں کو دودھ دے دیا. جب انہوں نے دودھ پیا تو میں دیکھ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ یہ فوراً اس طرف کے دودھ پی رہے ہیں اس کے پلے. تو اس نے جب میں جانے لگا نا تو دیکھا کتیا نے میرا راستہ روکا اور ایک مرتبہ اپنے سر کو اٹھایا اور ایک مرتبہ وہ جو چیختے نہیں کتے، تو ایک مرتبہ چیخنے لگی آسمان کو دیکھ کے. مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کر رہی ہے، کیا ہے. تب میں نے سنا، اس کے بعد گھر جانے لگا کہ اب کتاب تو ہے نہیں، پڑھوں گا کیا، نجف کس منہ سے جاؤں استاد کے پاس پڑھنے کے لیے جب کتاب ہی نہیں ہے. تو پھر سوچنے لگا گھر جا کے کیا کروں گا، چلو درس میں جا کے بیٹھتا ہوں، بغیر کتاب کی درس سن لوں گا. جیسے گھر کلاس میں آیا، ممبر کے نیچے بیٹھا، جب سننے لگا تو لگا کہ سب کچھ پتا. بہت سے لوگ پہنچ گئے. جب
درس سن رہا تھا محسوس ہونے لگا سب کچھ تو مجھے آتا ہے پہلے سے. کہ آپ نے جیسے درس ختم ہوا اپنے ہم مباحثی سے جس سے میں بحث کرتا تھا, جس عالم دین سے طالب علم سے, اس سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ کتاب مجھے حفظ ہو گئی ہے. کہ کل تک تجھے پڑھنی نہیں آ رہی تھی, دیکھ کے آج تو کہہ رہا تجھے حفظ ہو گئی کتاب. کہ نہیں, اچانک مجھے محسوس ہو رہا ہے جو کچھ استاد بول رہا ہے مجھے پہلے سے پتا ہے, کتاب بھی یاد ہے. ایک مرتبہ جب کہا نا کتاب بھی یاد ہے تو کہا اچھا ذرا سنا, پیچھے صفحہ کھولا کہ یہ صفحہ سنا, کا سنایا تو پورا صفحہ یاد تھا. وہ جو طالب علم تھا اس نے کہا مجھے خود بات بھی بولا کرتا تو دیکھ کے بھی صحیح نہیں پڑھتا تھا, آج مجھے یاد کیسے ہو گئی کتاب کا, مجھے خود پتا نہیں ہے کہاں سے کتاب یاد ہو گئی. کیا فوراً میرے ساتھ چل استاد کے پاس چلتے ہیں, آئے مجتہد کے پاس, کیا آگا اسے پوری کتاب کل تک دیکھ کے پڑھی نہیں جاتی تھی, آپ پوری کتاب حفظ ہے. تو انہوں نے فرق کے کہا تو نے کسی مظلوم پہ احسان تو نہیں کیا, تو نے کسی مظلوم پہ احسان تو نہیں کیا. کیا مظلوم کیا مطلب, کیا کسی مظلوم پہ احسان کرنے سے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ خاص نوازتا ہے. کیا نہیں, میں نے کسی راستے میں کتیا تھی, اس کے بچے تھے پلے, ان کو صرف دودھ پلایا. کیا اس نے کچھ کہا کہ ہاں, ایک راستہ روک کے آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کچھ کہنے کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کیا اس نے تجھے دعا دی ہے اور اللہ نے دعا قبول کر لی ہے. ارے نجس العین بھی دعا کرے, مظلوم ہو تو دعا قبول ہو جائے. اور اگر کوئی کسی انسان پہ احسان کرے, اب سمجھ میں آیا حسینی بننا کیوں ضروری ہے. نہیں کہہ سکتا. اب سمجھ میں آیا حسینی بننا کیوں ضروری ہے, کیونکہ حسین ابن علی کا پوری انسانیت پہ احسان ہے. حسین ابن علی نے پوری انسانیت پہ احسان کیا. اگر آج آپ روزے سے ہیں تو حسین کے صدقے میں روزے سے, یہ نماز باقی ہے تو حسین کے صدقے میں باقی ہے, یہ روزہ باقی ہے تو کسی حسین کی اس قربانی کی وجہ سے, شہادت کی وجہ سے روزہ باقی. یہ حج, یہ خمس, یہ زکات, یہ جہاد, یہ جتنی عبادات باقی. اب سمجھ میں آیا یہ نمازی کے بعد کیوں مستحب ہے کہ امام حسین کو سلام کیا جائے, کوئی کچھ نہ کہے کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. سمجھ میں آیا کہ نماز کے بعد کیوں, اور کیوں کہا جائے ابا عبداللہ الحسین, کسی اور نام سے سلام کر لے امام حسین کو نہیں, کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. نماز کے فوراً بعد مستحب ہے کہ کہے اے عبداللہ کے بابا حسین آپ پہ سلام ہو. وہ نیت ہے امام حسین کی ابا عبداللہ, لیکن علماء کہتے ہیں ایک وجہ اور ہے, قیامت تک اب جو بھی عبادت کرنے والا ہے وہ عبداللہ, قیامت تک ہر عبادت کرنے والا عبداللہ, اللہ کا بندہ ہے. اور ہر اللہ کی بندگی کرنے والے کے باپ کا نام حسین. ہر عبادت گزار حسین کا فرزند ہے. یہ عبادت جو کر رہا ہے وہ مقروض ہے حسین ابن علی کا. حسین ہر عبادت کرنے والے کے روحانی باپ ہیں. کیوں باپ ہیں؟ عبادت کے باپ ہیں, عبادت گزاروں کے باپ ہیں. روحانی لحاظ سے جو عبادت ہے وہ حسین کی کنیز ہے. ارے کسی حسین نے سب کچھ قرآن کر دیا. آئیں ذرا 2 منٹ کے لیے چلیں گے. آج پہلی تھی یہاں, پہلی رمضان تھی, دنیا میں پہلی ہی ہے ہر جگہ. پروردگارہ آج پہلی رمضان تھی, 2 جملے پیش کروں. کون ہے حسین ابن علی؟ آپ نے تو آج سارا دن روزہ رکھا, لیکن ابھی آپ کا روزہ کھل جائے گا, آپ پانی پی لیں گے. وہ حسین جو سارا دن لاشیں اٹھاتے رہے, سارا دن لاشیں اٹھانے کے بعد انہیں پانی نہیں ملا. ایک مرتبہ کہا ابھی تو کہا باب پروردگارہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں. وہ خالق کہے حسین آفرین ہو آپ پہ, حسین سلام ہو آپ پہ. اتنے قربانیوں کے بعد بھی سلام کر رہے ہیں. کسی بہت بڑے شاعر سے پوچھا, جوش علی آبادی سے پوچھا, یہ آپ بڑھاپے میں دوبارہ موحد کیوں ہو گئے, کیوں خدا کو ماننے لگے؟ آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے. کہا مجھے حسین نے ماننے پہ مجبور کر دیا. کہا حسین نے کیسے مجبور کیا؟ کہا اتنا ظلم دیکھ کے بھی حسین عصر میں سجدہ کر رہے ہیں. جب میں نے حسین کا سجدہ دیکھا نا عصر عاشور میں, مجھے یقین ہو گیا کوئی خدا ہے, جسے حسین سجدہ کرے وہ خدا ہے.
پروردگارہ حسین اس حالت میں بھی کہیں پروردگارہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں آ گیا. ایک جملہ کہوں میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا اگر پڑھ سکا کہ امام حسین شہادت کے وقت کون سی تصویر بار بار پڑھ رہے تھے لیکن اس حالت میں ایک مرتبہ سجدے میں گئے, بس سجدے میں جانا تھا. عجیب و غریب کیفیت ہے, حسین پیشانی سجدے میں رکھنا چاہ رہے ہیں لیکن سجدے میں سر پہنچ نہیں رہا, سجدے میں سر نہیں پہنچ رہا. جانتے ہیں کیوں؟ پورے جسم پہ اتنے تیر تھے کہ جب ایک مرتبہ زلزلہ سے زمین پہ آئے پورے جسم میں تیر ہے, پیشانی سجدے میں جا نہیں رہی لیکن بار بار کہتے ہیں پروردگارہ تیرے لیے سجدے میں آیا. جملہ سنیے کہ میں ہاتھ دھو کے پیش کر رہا ہوں, بس بھئی اب افطار کا وقت ہے, جملہ کوئی ضائع نہ ہونے دے. پروردگارہ میں نے تیری خاطر اپنے چھوٹے بچے کو یتیم کر دیا. یہ اس چھوٹی بچی کی بات کر رہے ہیں جسے امام حسین نے یتیم کیا. مولا کسے یتیم کر دیا آپ نے خدا کی خاطر؟ اس کا مطلب ہے مولا کو بھی کسی چھوٹی بچی کے یتیم ہونے کا بڑا شدت سے احساس تھا. یہ مولا نے نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں مولا کو احساس اس بچی کا زیادہ ہے. کیوں احساس ہے؟ مولا یہ آپ نے کیوں کہا کہ میں نے اپنے چھوٹے بچوں کو تیری خاطر یتیم کر دیا؟ کیونکہ میرا دل کہتا ہے مولا کو کسی چھوٹی بچی کے یتیم ہونے کا بڑا احساس تھا. کون سی چھوٹی بچی کے یتیم ہونے کا احساس ہے؟ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا, ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں. میرا دل کہتا ہے مولا کو اس بچی کے یتیم ہونے کا بڑا احساس تھا جسے تماچے لگنے تھے, جس بچی کو تماچے لگنے تھے. مولا کو اس بچی کی یتیمی کا بڑا احساس. بس میں نے تمام کر کے 2 جملوں کی زحمت دوں گا. روایت کے الفاظ آخری مرتبہ اپنے خیمے سے باہر گئے نا اور کہا یا زینب یا ام کلثوم یا رباب یا سکینہ علیکم نبی آخر السلام. تو ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے باہر آ گئی, کہا بابا مجھے آخری مرتبہ سینے پہ سلا لے. مولا خاک کربلا پہ لے کے بچی کو سینے پہ لٹایا, پیار کیا. پھر ایک جملہ کہا بی بی آج جہاں ماں سلائے وہاں سو جانا, ضد نہ کرنا مجھے بابا کے پاس جانا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا انهم ينقلبون. 2 جملے دعا کے. آپ کے بھی گھر میں چھوٹے بچے تو ہیں, آپ نے دوسروں کے چھوٹے بچوں کو تو دیکھا ہوگا. اگر دیکھ سکے تو ہاتھوں کو بلند کر کے جو حاجت طلب کریں گے ضرور قبول ہوگی. میں کچھ انشاءاللہ کل اور دعا کی قبولیت کے لیے فارمولے پیش کروں گا جو بڑے بڑے بزرگ علماء نے لکھی. ایک جملہ پیش کروں, جب آنکھ میں آنسو ہو دعا رد نہیں ہوتی. اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے بچے کو ڈانٹ بھی دے تو برا لگتا ہے, میرے بچے کو ڈانٹ دیا. لیکن اگر کوئی تماچا مار دے اور کوئی بیوہ ماں کھڑی دیکھ رہی ہے تو بار بار دل میں یہی کہتی ہوگی بیوی کوئی بچاؤ میرے بچے کو. میرا دل کہتا ہے جناب زینب یہی خیال کرتی ہوگی رباب مت دیکھو مجھے, اب میرا عباس نہیں رہا. پروردگارہ واسطہ